کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب۔ کتاب دارالآخرہ کا حصہ دویم آج ہم شروع کریں گے، اور یہ کتاب ہے شہید دستہ غیب کے دروس پر مشتمل جو انہوں نے سورہ واقعہ کی تفسیر کے سلسلے میں بیان فرمائے۔ پہلے اس صفحے سے شروع کرتے ہیں حصہ دویم کا۔ دارالآخرہ حصہ دویم، تالیف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین شیرازی، مترجم سید حسنین عباس رضوی، ناشر مکتب اہل بیت C12 رضویہ سوسائٹی۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ نام کتاب دارالآخرہ جلد دویم، مترجم سید حسنین عباس رضوی، نظر ثانی سید محمد تقی مکتبی، کمپوزنگ ابو رضا ہندی، تاریخ طباعت ماہ محرم 1424 ہجری بمطابق مارچ سن 2003۔ تعداد اشاعت 1000، ہدیہ 75 روپے، مطبع الہدا پرنٹرز۔ عرض ناشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین السلام علیکم۔ ادارہ کی طرف سے آیت اللہ سید عبدالحسین دستہ غیب شہید محراب کی کتاب سرایہ دیگر کا اردو ترجمہ دارالآخرہ کی دوسری جلد کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید محراب آیت اللہ دستہ غیب کے آثار بلا شبہ ایک قیمتی اثاثہ ہیں، اور ادارہ مکتب اہل بیت نے اس اثاثے کو اردو زبان میں بھی محفوظ رکھنے کی صحیح کی ہے تاکہ اردو فہم حضرات بھی اس خزانے سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ادارہ محترم جناب سید محمد حسنین رضوی صاحب کا بےحد ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمی مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کرام، ترجمے میں انتہائی جانفشانی اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے کہ زبان و بیان میں کوئی خامی نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی صاحب نظر حضرات کی جانب سے کسی قسم کی خامی کی نشاندہی کو ادارہ اپنے لیے اصلاحی مشورہ جانتے ہوئے آئندہ کی اشاعت میں بہتری کے لیے معاون شمار کرے گا۔ ادارہ امید کرتا ہے کہ یہ کتاب بھی مومنین کرام کی روحانی تسکین کا ذریعہ قرار پائے گی۔ ہم کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اہل علم حضرات کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی، خصوصاً مولانا سید تقی مکتبی صاحب کہ جنہوں نے کتاب کی تصحیح فرمائی۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناشر مکتب اہل بیت C12 رضویہ سوسائٹی کراچی۔ اگلے صفحے کے اوپر تعارف موجود ہے۔ مکتب اہل بیت گزشتہ 20 سالوں سے دینی تبلیغاتی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کے تحت بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، نماز کی عملی مشق، دینی امتحانات کا انعقاد اور نوجوانوں کو تعلیمات محمد و آل محمد سے روشناس کرانے کے لیے کتب اور کیسٹ لائبریری کا قیام، اور جید علماء کرام کی ہفتہ وار درس اخلاق و مسائل فقہ جو ہر جمعے کو بعد نماز مغرب و عشاء پابندی کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں علاقے کے مومنین کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ چہارد معصومین کے ایام ولادت اور شہادت کے موقع پر محافل و مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ادارہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے اور اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کے لیے مختلف دینی اور اخلاقی موضوعات کی کتب فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کرا کے شائع کرتا رہتا ہے، اور یہ کتاب جو قارئین کے ہاتھوں میں ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اس سے قبل ادارہ آیت اللہ دستغیب کی معرکۃ الآراء کتاب گناہان کبیرہ جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ کرا کے شائع کر چکا ہے، جس کو مومنین نے بے حد سراہا، اور اس کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ نایاب رہی۔ مومنین کرام کا تعاون رہا تو ادارہ پر امید ہے کہ مزید دینی اور تبلیغی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال کے حضور ہماری کاوش مقبول ہو اور ائمہ طاہرین خوشنود ہوں۔ والسلام۔ مکتب اہل بیت C12 رضویہ سوسائٹی کراچی۔ اس کے بعد ان موضوعات کی فہرست ہے جو کہ اس کتاب کے اندر دروس کے اندر موجود ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے تمام فہرست کو پڑھتے ہیں۔ موضوع اور اس کا صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں صفحہ کے بجائے صرف آپ کے سامنے موضوع ایک دفعہ ان سے سر گزرتی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری گفتگو کے ٹاپکس کیا کیا ہوں گے۔ تعارف پیش کر چکے ہیں ہم، عرض ناشر بھی پیش کر چکے ہیں۔ درس نمبر 31، جہنمی لوگ پیاسے اونٹوں کی مانند اس کو پئیں گے۔ پہلی مہمان نوازی زقوم اور حمیم کے ساتھ جانوروں کی طرح جہنمیوں کے بھی مالک ہوں گے۔ اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے سے تصدیق کرو۔ مفرد کے بجائے جمع کا ذکر۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نطفے کی حالت میں تھے۔ سجدے کی دعا میں نعمت کا ذکر۔ ہڈیوں کے درمیان موجود چربی روغن کاری کا کام کرتی ہے۔ نطفے کے بارے میں فخر الدین رازی کا بیان۔ درس نمبر 32 میں ہے موضوعات۔ اگر تم خدا کی مخلوق ہو تو جان لو کہ قیامت بھی ہے۔ طبیعت اور انتخاب میں فرق ہے۔ موت مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ 1 ہفتہ قبل غرق ہونے والا بچ جائے، لیکن موت کا وقت کیوں معلوم نہیں؟ موت کے وقت خدا کی قدرت کا ظاہر ہونا۔ درس نمبر 33، موت نابودی کا نام نہیں ہے۔ موت اور حیات 2 امر وجودی اور آپس میں ضدیں ہیں۔ موت یعنی گہری اور لمبی نیند، کسی قسم کی ناتوانی خدا میں نہیں۔ ایسے عالم کی طرف آؤ گے جس سے بے خبر تھے۔ درس نمبر 34 کے موضوع ہیں، دنیاوی کمال کی طرح موت بھی کمال کا ذریعہ ہے، رحم مادر کی مانند، جبکہ دنیا برزخ کی طرح ہے۔ نیند کے بعد بیداری ایک قسم کی قیامت ہے۔ اگر آخرت حق ہے تو پھر کیوں اہل بیت کی زیارت کے شوق میں اپنی جان دے دیں گے۔ درس نمبر 35 کے موضوعات، بیج کو خدا اگاتا ہے، بیج کا زمین میں حرکت کرنا، زمین کو خالی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم چاہیں تو زراعت کو برباد کر دیں۔ زراعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، بارش کا پانی برکت والا ہے۔ بادل خدا کے ارادے کے تابع ہیں۔ دریائے نیل کا فرعونیوں کے لیے ناگوار ہو جانا۔ درس نمبر 36 کے موضوعات، مرطوب درخت کا آتش پیدا کرنا، آگ پیدا کرنے والے درخت کا مقصد، آتش دوزخ کے بارے میں روایات، حضرت امام جواد کا گرم کھانے سے تذکر۔ درس نمبر 37 کے موضوعات ہیں، ان 2 درختوں میں تضاد کا جمع ہونا ایک تذکر ہے، خدا کی اپنے بندوں پر عنایت، آتش سے شیطان اور نفس کی یاد آوری ہوتی ہے۔ آگ پیدا کرنے والے درخت مسافرین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ کسان کا تسبیح کرنا تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ تسبیح حضرت زہرا امت پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے۔ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربع کے عجیب اثرات۔ درس نمبر 38 کے موضوعات ہیں، اگر روزہ اور انفاق نہیں ہے تو تسبیح کرو۔ تسبیح کا معانی، حضرت علی کی زبانی، آقا کی وجہ سے غلام کی خوشی۔ درس نمبر 39 کے موضوعات، قسم کھانا مطلب کی تاکید، جب خدا عظیم ہے تو اس کی مخلوق بھی عظیم ہے۔ ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا قدرت کا کرشمہ ہے۔ حق کی آواز سحر میں اٹھنے والوں کے لیے بدن کی تندرستی اور تنگ دستی سے دوری۔ درس نمبر 40 کے موضوعات ہیں، قرآن کا نزول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، اہل بیت علیہم السلام حقیقی ستارے ہیں، رسول خدا سے ایک دلچسپ حدیث۔ درس نمبر 41 کے موضوعات ہیں، قرآن مجید کریم کی طرف سے آیا ہے، قرآن کریم کے کرم پر ایک جالب داستان، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے، قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہونا قرآن کا کرم ہے، آیت الکرسی کے عجیب اثرات، قرآن سے شفا طلب کرنے کے نمونے۔ درس نمبر 42 کے موضوعات ہیں،
قرآن تمام تحریفات سے محفوظ ہے، برے لوگ قرآن کے باطن سے مستفید نہیں ہو سکتے، قرآن کا احترام ہر حال میں لازم ہے، امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ درس نمبر 43 کے موضوعات ہیں، تزکیہ کے مراتب ہیں اور یہ پیغمبروں میں بھی موجود ہے، غرور، تکبر، ہوائے نفسانی باطنی نجاست ہیں، کینہ، حسد اور دشمنی دل کی بیماریاں ہیں، شہوات پسندی نجاست کی طرف رغبت کرنا ہے، غفلت عالم معنویت میں شراب کی طرح نجس ہے، جو مومن آگاہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ درس نمبر 44 کے موضوعات ہیں، باطنی نجاستوں کو زیادہ اہمیت دیں، انکساری تکبر کا علاج ہے، رسول خدا کا تواضع کرنا سب کے لیے نمونہ ہے، یقین عداوت اور کینہ کو کھا لیتا ہے، سبقت حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ دنیا فانی ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو برتری نہ چاہتے ہوں، روزہ شہوت کی آگ کو ختم کرتا ہے، ذکر خدا غفلت کا علاج ہے۔ درس نمبر 45 پاک لوگوں کے سوا کوئی بھی قرآن کے معانی سے استفادہ نہیں کر سکتا، قرآن عظیم ہے جیسے کہ خود اللہ عظیم ہے، کافر قرآن کی تکذیب کا رزق لیتے ہیں، بارش کی نسبت افلاک کی طرف دنیا دینا خدا کو جھٹلانا ہے، ستاروں کا ٹوٹنا کسی کی پیدائش یا موت سے مربوط نہیں ہے۔ درس نمبر 46 نعمت عطا کرنے والے کا شکر عقلاً واجب ہے، رزق کیا ہے اور اس کا شکر کون سا ہے؟ روزی کا دینے والا صرف خدا ہے، حضرت موسیٰ، اور دانتوں کے درد کی دوا، رزق پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شکر ہے، حضرت داؤد کا ایک دوست ایک شکر گزار بندہ ہے۔ درس نمبر 47 کے موضوعات ہیں، ہم عمومی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، نعمتوں کا شمار کرنا اس کا شکر ہے، صرف نعمت پر خوش ہو جانا فائدہ مند نہیں ہے، ایسی نعمتوں سے جو فرات جو عبادت کے لیے معنی ہوں، نعمت کا صحیح استعمال کریں، علم فقہ صرف نعمت کی تشخیص کرتا ہے، حضرت امام سجاد کی حشام کے ساتھ گفتگو۔ درس نمبر 48 کے موضوعات، رزق کو خدا سے نہ سمجھنا کفر ہے، جان لینے میں حق کا لطف، ہم مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ نزدیک ہیں، پروردگار سے ملاقات کی خوشی۔ درس نمبر 49 کے موضوعات ہیں، انسان میں تمام عالم کے ادراک کی قوت موجود ہے، غیب کا انکار کرنا فکر کی کوتاہی ہے، حضرت سلمان کو بھی مہلت نہ ملی۔ درس نمبر 50 کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں، لوگوں کی طرح موت کی بھی 3 قسمیں ہیں، اے کاش میرے احباب جانتے، اصحاب یمین بھی آرام سے مریں گے، روز عاشورہ امام حسین کی یوم فتح ہے، جنت نعیم کے مقابلے میں یعنی مقربین کے لیے، اصحاب یمین کی سلامتی اور علامہ حلی کا خواب، ملک الموت کی صورت اشخاص کے اعتبار سے ہے، دوزخ کا دروازہ پہلی خاطر تواضع۔ درس نمبر 51 کے موضوعات، نفوس پاک اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرمند ہیں، دوزخ کی حمیم کافروں کے لیے ہے، موت بہشت یا دوزخ کا پیغام ہے۔ درس نمبر 52 کے موضوعات ہیں، اہل یقین عالم وجودی کا ثمر ہیں، دانیال کنویں میں شیر کے ساتھ، دنیا کی سختیاں یقین کے نور سے آسان ہو سکتی ہیں، ایمان میں زیادتی کی قابلیت ہے، پیغمبروں کے یقین کے بھی درجات ہیں، عمل خیر ایمان کو زیادہ اور گناہوں کو کم کر دیتا ہے، نور کا حضرت یوسف کے ہاتھ سے نکل جانا۔ عزیز سامعین، یہاں پر فہرست تمام ہوتی ہے اور فہرست کے بعد باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 1 کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 1 پر درس نمبر 31 موجود ہے۔ حسب سابق جو روایت ہے کہ شروع میں کچھ آیات موجود ہوتی ہیں کہ جن کی تفسیر اس کے نیچے موجود ہوتی ہے درس میں مختلف ہیڈنگز کے ساتھ۔ آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحمیم ھذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ جہنمی لوگ کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، بس یہ لوگ پیاسے اونٹ کی مانند پئیں گے، یہ قیامت کے دن کی پہلی پذیرائی ہوگی، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، پھر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔
ہماری گفتگو اس آیت کے ضمن میں ہو رہی تھی کہ جہنمی لوگ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر جہنمی زقوم، ایک قسم کا درخت جو بہت ہی تلخ اور گرم ہوگا، کو کھانے لگیں گے، اور یہ اتنا گرم ہوگا فقطع امعاءہم کہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جبکہ بعض مفسرین نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ جہنم کے مامورین یعنی فرشتے انہیں اس درخت کے کھانے پر مجبور کریں گے۔ زقوم کے کھاتے ہی یہ ان کے پیٹ میں ابلنا شروع ہو جائے گا اور پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ وا عطشا یعنی ہائے پیاس کی صدائیں بلند کرنے لگیں گے، اور وہ درد کی شدت سے مالک دوزخ سے پناہ مانگیں گے۔ تو مالک دوزخ انہیں حمیم یعنی گرم پانی کی طرف اشارہ کرے گا جو کہ جہنم میں جاری ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، وہ اس وقت جہنمی لوگ حمیم یعنی گرم پانی کو پینے لگیں گے، اور جیسے ہی وہ لوگ اس پانی کو اپنے منہ کے نزدیک لے جائیں گے، پانی کی گرمی سے ان کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پیئیں گے۔ ہیڈنگ ہے جہنمی لوگ پیاسے اونٹوں کی مانند اس کو پیئیں گے۔ فشاربون شرب الحمیم، بس یہ لوگ ہیم کی مانند اس کو پیئیں گے۔ عربی میں زبان ہیم کا لفظ اونٹوں کی ایک خاص قسم کی بیماری کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہیم کا لفظ اصل میں ہیام اور اس کی صفت اہیم آتی ہے۔ اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مبتلا اونٹ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگتا ہے اور اس قدر پیتا ہے کہ اس کی موت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اونٹ جو کہ پیاس کو برداشت کرنے میں دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، 2 ہفتے بلکہ شاید 18 دنوں تک اپنی پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس قدر صبر کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اگر اسے ہیم کی بیماری لگ جائے تو کثرت سے پانی پینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اب اگر مندرجہ بالا آیت میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پروردگار جہنمیوں کی پیاس کو اونٹوں کی مخصوص بیماری ہیم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جھوٹے لوگوں، تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہوگی کہ تم لوگ ان اونٹوں کے مانند جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے جسے ہیم یعنی پانی پینے کی بیماری لگ چکی ہو۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جب بھی کسی تلخ یا گرم چیز کو چکھتا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ جہنمی لوگ زقوم یعنی تلخ قسم کا درخت اس کو کھائیں گے اور حمیم کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اور اس قدر پئیں گے کہ ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گر جائیں گی۔ اسی طرح یہ مرتے اور زندہ ہوتے رہیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پہلی مہمان نوازی زقوم اور حمیم کے ساتھ۔ ھذا انزلہم یوم الدین، آج کے دن کی ھذا نزلہم یوم الدین، آج کے دن کی پہلی پذیرائی۔ نزل کے معنی پہلی مگر مختصر پذیرائی کے ہیں۔ عام طور سے جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مختصر سی خاطر تواضع کی جاتی ہے جو اکثر اوقات چائے یا شربت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مکمل طور سے خاطر تواضع اور مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا آیت ھذا نزلہم یوم الدین، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کی پہلی خاطر تواضع یعنی سزا زقوم یعنی تلخ درخت اور حمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، اور بڑے بڑے عذاب بعد میں دیے جائیں گے۔ اس آیت میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جہنم والوں کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جہنمی اپنی انسانی صورتیں کھو کر حیوانی صورتیں اختیار کر لیں گے اور ان کے باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو جائیں گے۔ جس طرح روایت میں بھی آیا ہے کہ جہنمی ایسی شکلوں میں ظاہر ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر وہ بندروں اور سوروں کو بھی خوبصورت محسوس کریں گے۔ یہ اس بات کا ریفرنس موجود ہے سفینۃ عین الیقین فیض، اس کتاب کا غالباً نام دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی انسانی اور جناتی شیطانوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بلکہ انسانی شیطانوں کو جناتی شیطانوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا بھی ریفرنس موجود ہے حاشیے میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112۔ اور ظاہری روایت کے مطابق ان کی شکلیں انسانوں کی مانند مگر دل شیطانوں کی طرح کے ہوں گے۔ یہ بھی ریفرنس موجود ہے، ریفرنس نمبر 3 سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554۔
خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اونٹ سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ حیوانی خاصیتوں سے بلند ہو کر انسانی منزلت تک نہ پہنچ سکے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جانوروں کی طرح جہنمیوں کے بھی مالک ہوں گے۔ جس طرح حیوانوں کا کوئی مالک ہوا کرتا ہے، مثال کے طور سے بھیڑ، بکریوں اور دیگر حیوانوں کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، اسی طرح دوزخ والوں کے بھی مالک ہوں گے، کیونکہ حقیقت میں یہ بھی جانور ہی ہیں، اس لیے ان کے بھی مالک ہوں گے جو انہیں عذاب کے مزے چکھائیں گے۔ روایت میں آیا ہے کہ جہنمی لوگ کتوں کی طرح بھونکیں گے۔ ریفرنس موجود ہے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 108۔ خداوند کریم مندرجہ ذیل آیت میں ارشاد فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں پروردگار نے منکرین کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس آیت میں قیامت کے جسمانی ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے، اور اس آیت پر صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کے بعد انسان ساری باتیں خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کو بتایا جائے کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے، کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جس شخص کے پاس ذرا بھی عقل ہو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، اس کا وجود ابھی ہے لیکن پہلے نہ تھا۔ کیا یہ عجیب و غریب نظام جو کہ انسانی بدن میں موجود ہے یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یا اس کا کوئی خالق اور صانع ہے؟ انسانی بدن میں تقریباً 206 ہڈیاں موجود ہیں جو کہ باہم ترتیب کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ہڈی بھی کم کر دی جائے تو بدن ناقص ہو جائے گا۔ انسانی ہاتھ میں 33 ہڈیاں موجود ہیں، اگر ایک ہڈی کو بھی نکال دیا جائے تو انسانی ہاتھ صحیح سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں تو ہم نے صرف مثال کے طور پر بیان کی ہیں، مگر انسانی اعضاء و جوارح اپنی مثال آپ ہیں۔ جسم کی باریک سے باریک رگوں سے لے کر معدہ، جگر، دل اور اعصابی نظام، یہ سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں بنایا گیا ہے، یہ خود سے نہیں بنے، اور جب تمہارا خالق موجود ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا ہے جب تم کچھ نہ تھے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ خلق کر سکے؟ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے سے تصدیق کرو۔ فلو لا تصدقون، یعنی پھر وہ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بعض مفسرین نے فلو لا تصدقون کی تفسیر فلو لا تصدقون لقول والعمل کے ذریعے سے کی ہے، اور اس طرح سے معنی بیان کیے ہیں کہ تو پھر اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا خالق اور مالک موجود ہے۔ صرف زبان سے تصدیق کر دینا کافی نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرے لیکن عمل سے اس کو ثابت نہ کرے تو وہ زبان کا سچا لیکن عمل کا جھوٹا کہلائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مفرد کے بجائے جمع کا ذکر۔ اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ پروردگار نے نحنو یعنی ہم کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب پروردگار کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد کے لیے لعانہ میں یعنی میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو پھر پروردگار نے نحنو یعنی ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس بات کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، ذیل میں ہم چند ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب بھی پروردگار اپنی ذات کو بیان کرتا ہے تو انا یعنی میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے انی ان اللہ کہ میں ہی اللہ ہوں، اور جب خلقت یا صنعت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کہتا ہے نحنو، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی انسانی خلقت میں فرشتے پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثلا ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی صورت فرشتے بناتے ہیں، اسی طرح ایک فرشتہ مامور ہے تاکہ وہ بچے کے مقررات اور نصیب کو لکھے۔ بچے کو پیدائش کے وقت شکم مادر سے باہر نکالنے کے لیے بھی ایک فرشتہ مامور ہے۔ خلاصے کے طور پر فرشتے خالق کائنات کی کبریائی کے مظہر ہیں، اور چونکہ انسانی خلقت میں تمام امور فرشتوں کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں، شاید اسی وجہ سے پروردگار نے نحنو یعنی ہم کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا ام نحنو الخالقون،
ہم تمہارے خالق ہیں۔ مندرجہ آیت میں چونکہ خلقت کا بیان ہے، اس وجہ سے لفظ ہم کا استعمال کیا گیا ہے۔ دنیاوی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجتا ہے اور بادشاہ کی فوج جب مطلوبہ شہر کو فتح کر لیتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس شہر کو ہم نے فتح کیا کیونکہ شہر اس کے حکم سے فتح کیا گیا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف چلیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نطفے کی حالت میں تھے۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے دیکھا اس نطفے کو جسے تم رحم میں ڈالتے ہو؟ کیا تم نے اسے خلق کیا ہے یا ہم اس کے خلق کرنے والے ہیں؟ یہ ترجمہ اس آیت کا ہے۔ اگر تمہیں اپنے مخلوق ہونے میں شک ہو تو اپنی پہلی والی حالت یعنی نطفے کی طرف ذرا غور کرو۔ تم کیا تھے؟ صرف پانی کا ایک قطرہ کہ جس کے اجزاء باہم متصل تھے، اور اگر زمین پر ڈال دیا جاتا تو پھیل جاتا۔ اسی ناچیز سے پروردگار نے کتنی عجیب خلقت کی ہے، اور اسی سے ہڈیاں اور گوشت، ظاہری اور باطنی حواس بنائے ہیں۔ ماں کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت کرنے کے باوجود یہ نطفہ رحم مادر سے خارج نہیں ہوتا، اور اس جاذبے کی وجہ سے جو کہ رحم کو عطا کیا گیا ہے بالکل درمیان فی قرار مکین میں رکا رہتا ہے اور رحم کی حرارت میں پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے اسے خلق کیا ہے یا ہم اس کے خلق کرنے والے ہیں؟ کیا تم نے اسے ظلمات ثلاثہ یعنی 3 تاریکیوں صلب، رحم اور شکم سے باہر نکالا ہے یا ہم نے اسے باہر نکالا ہے؟ اور یہ زیبائی جو کہ چشم اور ابرو کی وجہ سے ہیں تم نے خلق کی ہیں، اور یہ آنکھ، کان اور ناک کے سوراخوں کو کس نے حلق میں جگہ عطا کی؟ کیا تم ایسا کرنے والے ہو یا ہم نے ایسا کیا ہے؟ اگلی ہیڈنگ، سجدے کی دعا میں نعمت کا ذکر۔ مستحب ہے کہ جب مومن سجدے میں جائے تو سجدے کا ذکر پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھے۔ اللہم لک سجدت ولک اسلمت وبک آمنت سجد وجہی للذی خلق وشق سمع وبصر تبارک اللہ احسن الخالقین والحمد للہ رب العالمین، یعنی اے پروردگار میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور تیرے لیے سر تسلیم خم کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھا اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو خلق کیا اور اس میں آنکھ اور کان کے لیے سوراخ بنایا، اور برتر ہے وہ پروردگار جو بہترین خلق کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اگر واجب نمازوں میں نہ پڑھ سکے تو اس دعا کو نافلہ نمازوں میں ترک نہ کرے اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے۔ واقعی ان نعمتوں کی قدر اس سے معلوم کی جائے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سجدے کے ذکر کو پڑھے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے، ہڈیوں کے درمیان موجود چربی روغن کاری کا کام کرتی ہے۔ پاؤں کی ہڈی بدن کی مضبوط ترین ہڈیوں میں سے ایک ہے کیونکہ تمام بدن کا بوجھ اسی ہڈی پر ہوتا ہے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں موجود چربی یعنی تیل گریس کا کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مشین کے پرزے مسلسل رگڑ کھانے کی وجہ سے پرانے یا یوں ہی رکھے رکھے زنگ آلود ہو جائیں تو ان میں تیل ڈال کر دوبارہ سے کارآمد بنایا جاتا ہے اور یہ پرزے دوبارہ بآسانی کام کرنے لگتے ہیں۔ خداوند کریم نے بھی انسانی ہڈیوں میں جو کہ دائمی حرکت میں رہتی ہیں روغن کاری کا انتظام رکھا ہے۔ ہڈیوں کے بالکل بیچ میں سوراخ موجود ہے جس میں چربی کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ چربی بہت سے کام انجام دیتی ہے، ان میں سے ایک کام اعضاء کے درمیان ملائمت ایجاد کرنا ہے۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو ایک دوسرے سے باہم متصل ہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے رہتے ہیں، یہ ان اعضاء کے درمیان نرمی پیدا کرتی ہے تاکہ انسانی اعضاء آسانی سے حرکت کرتے رہیں اور انسان آسانی کے ساتھ رکوع کر سکے، سجدے میں جا سکے۔ واقعی جب تک بدن صحیح اور سالم ہے اس سے کما حقہ استفادہ کریں۔
اگلی ہیڈنگ ہے نطفے یعنی اسپرم کے بارے میں فخر الدین رازی کا بیان۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں تقریباً 70 مقامات پر نطفے کا ذکر کیا ہے اور ہر دفعہ اس کی خاصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان اپنے کو خداوند متعال کے سامنے بالکل عاجز سمجھے اور یہ کہے کہ میں وہی نطفہ ہوں جو کہ جمادات کی شکل میں تھا، جس میں نہ تو علم و دانش تھی اور نہ طاقت و توانائی، اور آخر میں ایک مٹھی بھر خاک میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ تو پھر خدائے بزرگ و برتر کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ واقعی اگر کوئی اپنے اول اور آخر کے بارے میں غور کرے اور کبھی اسے فراموش نہ کرے تو کبھی بھی اس سے گناہ سرزد نہ ہو اور غرور، تکبر، حسد اور لالچ کا کہیں دور دور تک پتہ نہ چلے۔ عزیز سامعین، درس نمبر 31 کا اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر 11 کے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ اگلے پارٹ میں ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔